تو دیر آر اے لاٹ آف ٹائپس آف بھگوان، ہندو کہتا ہے. تو اتنی ٹائپس ہیں ان کے ہاں کہ کسی کو بھی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو نا، جیسے اگر کہیں مٹی کا کوئی کچھ گارا رکھا ہوا ہے، آپ جا کے دو اس کے ایسے کر کے مار دو اس کی سر میں، 2 انگلیاں گھسیڑ دو، ایک بنٹا لگا دو لا کے، بس وہ بھی کیا، اٹ از کالڈ بھگوان. تو اس کو بھی 10 لوگ شروع. اور یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں ویڈیوز مل جائیں گی، ایک آدمی نے جا کے ویسے ہی کچھ رکھ دیا، یوں تو نہیں کیا، وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس نے باقاعدہ آنکھ ناک بنائی، پبلک جھک رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ. تو قرآن. اچھا پھر بہت سے لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں جی خدا اتنے سارے نہیں ہو سکتے، ایک ہے جو عرش پر ہے، وہ ایک ہی ہے بس، وہ عرش پر ہے، وہی اصل جو نظر نہیں آتا ہمیں اور اس کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے. تو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوے چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی، یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے، یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا، اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں، یہ جاپانی بھگوان ہے وہاں سے امپورٹ ہوا ہے، یہ آپ کی شادی کرا دے گا، یہ والا بھگوان کیا کرے گا، یہ آپ کی شادی کرا دے گا، یہ والا اولاد دل. جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے، مہنگا بھگوان ہوگا، اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی. تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار؟ وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے، وہ یہ نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں. تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے، مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے، موت کے بعد زندگی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو، خدا یہ کام نہیں کرے گا. تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا، اگر خدا ایک ہے، اگر خدا ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ، کیونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. اگر خدا نے دوسروں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو پھر کب خدا سے مانگے، کب غوث اعظم سے مانگے، کب بھگوان کے پاس جائیں؟ وہ تو یہ تو ساری زندگی آدمی بوکھلا کر شکار ہی رہے گا. یار گیا ادھر تھا اولاد کے لیے، ہو سکتا ہے اولاد کا اختیار اس کے پاس ہو، کوئی دلیل تو نہ اس کی ہے نا. ابا سے سنا تھا وہ والا کیونکہ مہنگا بھگوان ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا. اور ماموں سے سنا تھا کہ شادی والا بھگوان وہ ہے، تو ابا اور ماموں بھی تو آپ جیسے ہی ہیں نا. یا پنڈت جی سے سنا تھا، تو پنڈت جی کو کپڑوں کے معاملے میں تو آپ فالو کر نہیں رہے، جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ وہ تو پہنتے نہیں ہو. عبادت جو کپڑوں سے بڑی چیز ہے اس میں آپ نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہوا ہے. بات نہیں آئی میرا خیال ہے سمجھ میں. بھائی پنڈت، اگر پنڈت جی کے پاس صحیح راستہ ہوتا تو آپ پورے ڈریس میں ہو، پنڈت جی کا ڈریسنگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ وہ ڈریس پہن کے کہیں رشتہ لینے جاؤ. آپ کیا خیال ہے؟ فوراً بھگا دیں گے لڑکی والے پہ، کیا پہن کے آیا؟ آپ کہو کہ جی جب میں پنڈت جی کے کہنے پر پتھر کے بنے ہوئے بت کو خدا سمجھ سکتا ہوں جو بہت اہم ترین مسئلہ ہے، تو پنڈت جی کے ڈریس ہی اصل ڈریس ہے، ڈریسنگ میں بھی میں ان کو فالو کروں گا. کوئی بھی فالو نہیں کرتا. تو یار ایک سادہ سی چیز میں آپ فالو نہیں کر رہے تو اتنی بڑی چیز میں آپ کیسے اس کو فالو کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ پنڈت جی صحیح کہہ رہے ہیں؟ انتہائی پنڈت جی کے احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کا احترام اپنی جگہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کرتے رہیں، آپ کے مذہبی رہنما ہیں، لیکن بات تو عقل کی یہی ہے نا، جو کھوپڑی میں آتی ہے، جو سیدھی سیدھی 2 اور 2 4 کی طرح جو بات ہے وہ تو یہی ہے. تو اگر خدا ایک سے زیادہ ہے، یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات، ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم تو ہر چیز اللہ سے. شادی کرا دے اے اللہ تو کرا سکتا ہے، بچے دے دے اے اللہ تو دلوا سکتا ہے، اور بزنس دے دے اے اللہ تو دے سکتا ہے. کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی، حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں. ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا، وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں، یہ بہت بڑی سعادت ہے. سب نبی کی محبت میں ہے، لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے، اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو ہمارا اب تو کلیئر معاملہ ہے نا. جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی، ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے، ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے، کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی، وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی، شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی
کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو, چاہے وہ پیغمبر ہوں, ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو, ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں, تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں, وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ. ایکسکیوز می.